جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ میں اس وقت دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو واضح طور پر کافر تھے اور دین اسلام کے کٹر مخالف تھے، جبکہ دوسرا طبقہ ضعیف مسلمانوں کا تھا جو کٹر مسلمان تھے۔ مکہ میں یہودی اور عیسائی آبادی نہ تھی، بلکہ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل اور بت پرستی تھی۔ اس کے برعکس مدینہ کا معاشرہ کئی اعتبار سے مکہ سے مختلف تھا۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مکہ کی زندگی میں منافق طبقہ موجود نہیں تھا، کھل کر لوگ مسلمان تھے یا کھل کر کافر تھے، جبکہ مدینہ میں ایک بڑا طبقہ منافقوں کا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ طبقہ مالدار، مؤثر اور باوقار تھا۔ اس نے اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے پلان بنائے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پلان بھی بنایا، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا خود محافظ تھا، اس لیے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ضمانت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے پہرے داروں کو منع کر دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ضمانت دے دی ہے۔ منافقین مدینہ میں سب سے پہلا اور اہم نام عبداللہ بن ابی بن ابن سلول کا ہے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنی دادی کے نام سے معروف تھا۔ اس کی دادی کا نام سلول تھا، وہ ابن سلول کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج دونوں نے متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس کو تاج پہنانے کی ساری تیاریاں بھی کر لی گئی تھیں۔ اس درمیان میں نبوت کی شعائیں مدینہ منورہ میں پڑیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وجہ سے صورتحال بدل گئی۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول نہایت مطمول تھا، بہت خوبصورت اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ مدینہ میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ یاد رہے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس اس کے مقابلے میں چھوٹا۔ یہی وجہ ہے کہ اوس نے اپنے افراد کی قلت کے باعث دو یہودی قبائل بنی نذیر اور بنی قریظہ سے دوستی کر رکھی تھی، جبکہ خزرج نے بنی قینقاع سے معاہدہ کر رکھا تھا جو نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا مخلص مسلمان ہو گیا اور اس کی بیٹی جمیلہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس کے داماد حنظلہ بن عامر شہید ہوئے اور غسیل الملائکہ کہلائے۔ بہرحال اس نے اپنی تاج پوشی کی تقریب کا انتظار کیا، مگر جب بدر کے موقع پر 2 ہجری میں اسلام کو کھلی فتح ہوئی اور سارے سرداران مکہ قتل کر دیے گئے تو یہود مدینہ بھی ڈر گئے۔ اس وقت خوف کی وجہ سے اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے ابن سلول مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا اسلام ظاہری تھا، جبکہ یہ اندر سے کافر تھا۔ نہ صرف یہ کہ منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ 300 منافقین مرد اور 70 منافقات عورتیں اس کی قیادت میں تھیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر اپنا اثر رکھتے تھے اور مسلمان کہلاتے تھے۔ ظاہری طور پہ روزہ نماز کرتے تھے، مگر اندر اندر اسلام کے خلاف سازش میں مشغول تھے۔ کوئی سازش کا موقع اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے ان سے نپٹنا آسان نہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال نگاہی، تحمل اور بردبرداری اور اعلیٰ اخلاق کا کرشمہ تھا کہ اس طبقے کے ساتھ نہایت فاضلانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور منافقوں کے نہایت رذائل اخلاق کو برداشت کیا۔ منافقین جنگوں میں نہیں جاتے تھے اور اگر جاتے تھے تو فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی عام طور سے غزوات میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مدینہ میں عظمت اور قبیلہ خزرج میں اہمیت بہت زیادہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی عزت کرتے تھے۔
خزرجی صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رحم کیجیے، اس لیے کہ یہ تصور رکھتا ہے کہ مدینہ میں آپ کی آمد سے اس کی بادشاہت چلی گئی، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کی دل دہی کر دیا کرتے تھے، ورنہ اندیشہ تھا کہ اس کے قتل اور سخت سزا سے اسلام کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی بن سلول شریک تھا۔ پانی کے لیے ایک جہنی صحابی اور مہاجر صحابی میں جھگڑا ہوا۔ جہنیوں نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی۔ اس موقع پر ابن سلول نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تم سب کا بڑا کارنامہ ہے، تم ان مہاجرین کو اپنے گھر لے آئے، اپنا آدھا مال دے دیا اور ان پر پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان کی مدد کرنا چھوڑ دو تو یہ سب کہیں اور بھاگ جائیں گے۔ مدینہ چل کر میں دیکھوں گا کہ عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے۔ اس وقت ایک نوجوان صحابی ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے جا کر پورے واقعے کی اطلاع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس واقعے کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ ابن سلول کو قتل کر دینا چاہیے، تو دوسرے صحابی جو خزرج کے تھے اور ابن سلول کے ہم قبیلہ تھے بگڑ گئے اور بولے کہ تم ابن سلول کو قتل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو ٹھیک کیا۔ جب ابن سلول کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے واقعے کی اطلاع ہو گئی ہے، تو وہ جلدی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور قسم کھا کر کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد سورۃ المنافقون نازل ہوئی، جس سے ابن سلول کی جھوٹی قسم واضح ہوئی اور حضرت ارقم بن ارقم کی رپورٹ صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ارقم کو بلا کر سورہ منافقون سنا دی۔ اب خدشہ یہ تھا کہ خزرج اور مہاجرین میں اختلاف نہ شروع ہو جائے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کا حکم دے دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفر نہیں کرتے تھے اور پھر پورے دن اور پوری رات سفر کرتے رہے۔ جب تھک گئے تو صحابہ کرام کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ سو گئے۔ کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ تو اس وقت سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ابن سلول کی بات نہیں سنی؟ مطلب یہ تھا کہ فتنے کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ اسی سفر میں افقا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت بشری کے تحت لشکرگاہ سے باہر گئی ہوئی تھی، جس کا علم کسی کو نہ ہوا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو ان کی نظر اپنے گلے کے ہار پر پڑی، جو ٹوٹ کر گر جانے کی وجہ سے نظر نہ آیا۔ وہ ان کو تلاش کرنے میں لگ گئیں اور دیر ہو گئی۔ ادھر قافلہ اپنی جگہ سے کوچ کر گیا تھا، نہ وہاں کوئی آدمی تھا نہ آدم زاد۔ مجبور ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، یہاں تک کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت بلال بن امیہ جو قافلہ کے بعد میں آنے والوں میں سے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ سو رہی ہیں تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت بلال بن امیہ نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بیٹھ گئیں۔ حضرت بلال اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ منزل کو آ پہنچے۔ ابن سلول نے اس واقعے کا فائدہ اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، جس میں بعض مخلص مسلمان بھی اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے ہم نوا ہو گئے۔
صحیح صورتحال کی وضاحت پر قرآن کی سورہ نور نازل ہوئی اور اسے اتہام قرار دیا گیا۔ چنانچہ جو مسلمان اپنی سادہ لوہی کی بنا پر عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف تہمت میں شریک ہوئے، ان کو کوڑے لگائے گئے، مگر عبداللہ بن ابی بن سلول سے کوئی باز پرس نہ کی گئی اور نہ اسے کوئی سزا دی گئی۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری برات کے لیے پوری صورت نازل فرما دی ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ابن سلول کی مدینہ میں اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں منبر کے قریب ایک ممتاز جگہ بنا دی گئی تھی۔ اس ممتاز جگہ سے وہ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دیا کرتا تھا۔ غزوہ احد کا موقع آیا، اس منافق کے مشورے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کی اکثریت چاہتی تھی کہ شہر مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رائے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کی تھی۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کی نماز پڑھ کر تیار ہو کر نکلے اور مدینہ کے باہر رات گزاری۔ ابن سلول منافق بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ نکلا، اس کے ساتھ اس کے 300 ساتھی بھی تیار ہو کر جنگ کے لیے برآمد ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد کے میدان کے لیے چلے جہاں کفار پہلے سے موجود تھے، تو اس عین موقع پر ابن سلول نے خود بھی اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی اور لوٹ کر مدینہ چلے آئے۔ ابن سلول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مخالفت کی اور باقیوں کا کہنا مان لیا۔ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ واقعی جنگ ہے تو ہم ضرور شریک ہوتے۔ منافقین بلکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے اس رویے سے کئی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ابن سلول باہر نکل کر جنگ کرنے کا مخالف تھا تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسلح ہو کر گھر سے کیوں نکلا اور پھر 7 رات بھی گزاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ایک سازش کے مطابق کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عین جنگ کے موقع پر 1/3 تعداد کو دشمن کے سامنے سے نکال لیا جائے تاکہ ایک طرف مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ جائیں اور کفار کی ہمتیں بڑھ جائیں۔ اس کے 300 آدمی مدینہ لوٹ آئے۔ ایسے سخت منافق کے بیٹے عبداللہ بن ابی ابن سلول نہایت سچے پکے اور کٹر مسلمان تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابن سلول کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے باپ کا نہایت فرما بردار ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے والد کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ پدری عصبیت کے تحت میں اس کے قاتل کو قتل کر دوں اور ایک مسلمان کو قتل کر کے میں جہنم میں جاؤں، لہٰذا آپ حکم دیجئے میں خود اپنے والد ابن سلول کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مجھے اس میں کوئی تذبذب نہیں ہوگا۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تمہارے والد میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تا عمر اس منافق سردار کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کو اپنی قمیض بھی دی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق تھے جن کی گواہی قرآن پاک میں بھی دی گئی اور آپ کے اخلاق کو اعلیٰ ترین قرار دیا گیا۔ اس کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا واضح طور پر اظہار بھی کیا تھا کہ یہ شخص منافق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مسلمان بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کی دلجوئی کے لیے کمال رحم اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے اور کفنانے کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ نہ صرف اس کی نماز جنازہ ادا کی
بلکہ عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زائد بار دعائے مغفرت بھی کی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اعلیٰ اخلاق کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں شامل کریں